बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे हैदराबाद में एक हसन निज़ामानी ज़मींदार को अगवा बराए तावान के सिलसिले में अगवा किया गया था चंद रोज़ कबल, और गुज़श्ता रोज़ उनको कत्ल कर दिया गया। इसके पस पर्दा असल कहानी है क्या? हसन निज़ामानी साहब को हैदराबाद से अगवा किया गया और कच्चे के डाकू यानी 250 किलोमीटर से रवाना होते हैं और फिर 250 किलोमीटर पहुंचकर वो असले के ज़ोर पर उस हसन निज़ामानी को हैदराबाद से अगवा करते हैं और फिर अगवा कार 250 पौने 300 किलोमीटर का फासला अदा करके शिकारपुर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से इन डाकुओं की डिमांड शुरू होती है करोड़ों के हिसाब से। पहले 25 करोड़ की डिमांड की जाती है, फिर 20 करोड़ की डिमांड की जाती है और फिर 15 करोड़ की, तो फिर आखिर में जो डील है वो 10 करोड़ पर आकर ख़त्म हो जाती है। और फिर 10 करोड़ की जो डील है उस डील में पुलिस अपना किरदार अदा करती है और लवाहिकीन से मुबैना तौर पर पुलिस के अहलकार 10 करोड़ रुपये वसूल करते हैं और फिर मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वो 10 करोड़ रुपये देकर उस हसन निज़ामानी को आज़ाद करवाएंगे। होता ये है कि 10 करोड़ रुपये पुलिस अफसरान को दिए जाते हैं, अपने हसन निज़ामानी के जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से अदायगी की जाती है और फिर चंद घंटों के बाद ही मालूम ये होता है कि हसन निज़ामानी को कत्ल कर दिया गया है। अब इसमें 2 पुलिस अफसरान का नाम सर फहरिस्त लिया जा रहा है, जिसमें एक DIG हैं हैदराबाद के तारिक धारेजो और दूसरे SSP हैं हैदराबाद के। इन दोनों का नाम मुबैना तौर पर लिया जा रहा है कि जो डाकुओं से डील की जो गुफ्तगू हुई और जो हसन निज़ामानी के फैमिली के साथ जो मामलात हुए या जिन लोगों ने वसूली की, वो इन 2 अफसरान का नाम अमूमन लिया जा रहा है। अब ये दोनों पुलिस अफसरान इस कदर ताकतवर हैं। तारिक धारेजो के जो बड़े भाई हैं वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं और फिर सियासी घराना है उनका। उनके एक भाई जो हैं वो मिनिस्टर भी हैं इस वक्त सूबाई काबीना में, और SSP हैदराबाद जो हैं वो इस वक्त जो तैनात हैं वो हैं वज़ीर दाखिला के सगे भांजे बताए जाते हैं। अच्छा, फिर जब पुलिस तावान के पैसे लेकर मुबैना तौर पर उस इलाके में पहुंचती है जहां हसन निज़ामानी को रखा गया था, तो वहाँ पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस मुकाबले में जब तावान की रकम दी जा रही है तो फिर पुलिस मुकाबला क्यों शो किया जा रहा है और फिर कहा जाता है कि इस पुलिस मुकाबले में हसन निज़ामी का मर्डर हो गया है। तो उसमें जो बताया जाता है कि शिकारपुर, ज़िला शिकारपुर में जो डाकुओं से मतभेड़ हुई है पुलिस की, उसमें न तो SSP हैदराबाद कहीं नज़र आए और ना ही SSP शिकारपुर, जबकि इनको इस मौके पर मौजूद होना चाहिए था, चूँकि एक बड़े ज़मींदार को अगवा किया गया था, तावान की रकम भी मौजूद थी और तावान के ज़रिए मुबैना तौर पर उसको छुड़ाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर वो हसन निज़ामानी का जो है वो मर्डर हो गया। इसी किस्म का वाक़या नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि 1983 में सखर में हुआ था और सखर में उस वक्त सखर और हैदराबाद के दरमियान जो सखर और शिकारपुर के दरमियान जो रास्ते हैं उसमें तकरीबन 8 ताजरों को अगवा किया गया था उस वक्त। और उस वक्त 1983 में फ़ी मगवी के मुबैना तौर पर 50,000 की डील हुई थी डाकुओं से और फिर हर ताजिर के ख़ानदान का एक फ़र्द 50-50 हज़ार लेकर उन डाकुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में जब पुलिस को इत्तला मिली कि जो मगवी हैं उनके लवाहिकीन डाकुओं को 4 लाख रुपए अदायगी करने के लिए फ़ना जगह पर मौजूद हैं, तो उससे उन डाकुओं के आने से कबल ही पुलिस ने उन तमाम लोगों को मार दिया था, कत्ल कर दिया था और वो जो 4 लाख रुपए थे तावान के वो पुलिस हड़प कर गई थी। ये 1983 का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ।
تو جب ڈاکوؤں کو اطلاع ملی کہ ان مغویوں کے پیسے پولیس ہڑپ کر گئی ہے، تو اس وقت کے ڈاکوؤں نے انہیں ان تمام مغویوں کو رہا کر دیا تھا، اور پولیس سے جو بھی معاملات ہوئے تھے، یا کہا جاتا ہے کہ بہت سے جو ان میں پولیس اہلکار تھے ان کو ڈاکوؤں نے جو ہے ان کو نشانہ بنایا تھا۔ تو ایک یہ 1983 کا بھی واقعہ تھا، 1983 کا واقعہ اور یہ 2024 کا واقعہ، اس میں کافی جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دو طاقتور پولیس افسر ہیں، ان کے متعلق انکوائری ہوتی ہے، کمیشن بنایا جاتا ہے، یا کس قسم کی انکوائری کے ذریعے یہ معلومات کی جا سکے گی، یا لواحقین کو کس طرح سے مطمئن کیا جا سکے گا کہ ایک طرف تو 10 کروڑ روپے کی جو ایک خطیر رقم تھی وہ دی گئی تاوان کے لیے، اور پھر اس کے باوجود بھی حسن نظامانی کا جو ہے وہ مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، چیف منسٹر ہمارے یا آئی جی سندھ کا کیا کردار نظر آتا ہے۔ اب ناظرین، میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہی کچھ ہوا جو وہ ماضی میں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی کبھی وفا نہیں کی، 1988 میں سے لے کر اور 2014 تک نواز شریف نے ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہمیشہ بے وفائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1990 میں جب آئی جی آئی کی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی، تو اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو چند سال قبل شہید کیا گیا تھا، اور سندھ میں احساس محرومی کا خاتمہ کرنے کے لیے 1985 میں ایک سندھی کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، محمد خان جونیجو کو۔ اس کے بعد 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی تھی، تو وہ احساس محرومی کو خاتمے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آئی جی آئی کے جو سربراہ ہیں 1990 میں غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس تاثر کو میں نے ختم کیا تھا، اور ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ سندھ میں احساس محرومی ہے، اور کسی سندھی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا تو احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں متحدہ قومی موومنٹ نے راہ ہموار کی تھی، اور پھر اسی نواز شریف نے 1992 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان شہید ہوئے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھیں۔ اس کے بعد 1997 میں بھی یہی ہوا، اور 1997 میں بھی وزیر اعظم کے لیے جو ووٹ تھے وہ متحدہ قومی موومنٹ نے دیے تھے نواز شریف کو، اور سندھ میں اس وقت لیاقت جتوئی کی حکومت قائم کرنے میں جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ سب سے زیادہ ووٹ جو تھے اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ کے تھے، تو اس تاثر کو بھی ختم کیا گیا تھا، اور پھر نواز شریف کو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے میں متحدہ قومی موومنٹ نے 90 نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی 1997 کی جو حکومت تھی اس دوران بھی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن کیا گیا، اور اس وقت بھی سینکڑوں ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، تو اس میں ان کے خلاف احتجاج کرنے میں اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی سب سے پہلے پہل ہم نے کی تھی، اور ہم نے اس فوجی عامر کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے اس وقت مذمت کی تھی کہ ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اس وقت بھی اگرچہ ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت کے خلاف بھی اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف بھی ہم نے مزاحمت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر 1914 میں ایک تیسرا واقعہ ہوتا ہے جب نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد پھر جو ہمارے ساتھ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور انہی کے دور میں مسلم لیگ کے دور میں ہی ہم پر پابندی لگائی گئی، سیاست پر، تحریر پر، تقریر پر جو پابندی عائد کی گئی۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ انہیں بلایا گیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہاتھ کیا، ان کی بیٹی نے بھی ہاتھ کیا،
اور ان کے بھائی نے بھی انہیں ہاتھ کیا، اس لیے کہ بیٹی بھی چاہتی تھی کہ میں چیف منسٹر بنوں اور بھائی بھی چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں۔ اقتدار کے لیے تو باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو، بھائی نے بھائی کو اور بیٹے نے باپ کو، یہ تو ماضی کے حوالے سے اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اقتدار کے لیے سب نے ایک دوسرے کا کندھا بھی استعمال کیا اور اپنے رشتہ داریوں کو بھی جو ہے وہ قربان کیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ مکافات عمل ہوا ہے جو ماضی میں انہوں نے دوسری جماعتوں کے ساتھ کیا، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو ان کا ناروا سلوک رہا ہے وہی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اب وہ پاکستان چھوڑ کر اس وقت لندن آ گئے ہیں، اور ان کے جو سہولت کار تھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ انہوں نے الطاف حسین صاحب نے ان کی صحت کے لیے بھی دعا کی اور ان کی مستقبل کے حوالے سے بھی دعا کی۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔